ارے جب لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بچی والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا رشتہ ہے، ادھر ادھر سے کر لیں گے، قرض کر کے دے دیں گے، کہاں یہ رشتہ چلے گا تو پھر نہیں آئیں گا، ان کے بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ ایسے بھکاریوں کو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو بولا آگے بڑھیے، آگے بڑھے، آگے بڑھیے۔ 3-4 گھروں سے ان بھکاریوں کو آگے بڑھا دیا گیا تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے، لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے۔ 4 گھر سے دھتکار کر نکالیے، 4 گھروں سے دھکے دیجئے جو ڈیمانڈ والے ہیں۔ خدا پاک کی قسم ایک ماحول بنے گا کہ اب مجھے مانگنا نہیں ہے، لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے ہیں بول کے۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنی بچی کے غم میں یا بچی کی فکر میں ہم سارے ڈیمانڈ پورا کرنے کا لیے قبول کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر سے پیسہ کر کے لا کر جو ہے تو بچی کی شادی کرتے ہیں۔ آپ نے اسی دن کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے، آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ ارے آپ اگر اللہ کے لیے ان کو دھتکار دیتے تھے، اللہ کسی اچھے رشتے کو دے دیتا تھا۔ ہم نے بے شمار دیکھے ہیں ایسے۔ ایک نکاح کی مجلس میں ہم گئے، کچھ ڈیمانڈ انہوں نے کیا، فلاں چیز نہیں ملی تو وہ دیر کرنے لگے کہ فلاں چیز لاؤ تو ہم آئیں گے۔ اب ادھر یہاں پر محفل میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، چو شروع ہو گئی، تذکرے شروع ہو گئے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دولہے والے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ دولہے والوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ پر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے۔ انہوں نے یعنی جو ہے یہ فکر کرنا شروع کی، لیکن ان کے اس ڈیمانڈ کے سامنے جھکے نہیں۔ تھوڑی دیر میں اسی مجلس کے اندر سے ایک صاحب بازو لے کر بات کرتے ہیں، اپنے لڑکے کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتظار مت کرو، اگر آپ راضی ہے گھر والوں کو پوچھ لو، بچی کو پوچھ لو، میرا یہ انجینئر لڑکا جو ہے تیار ہے۔ یہ ہے دینداری۔ اور اسی وقت جو ہے یہ وہاں پر لڑکا جو ہے سادگی کے ساتھ نوشا بنے ہوئے، دلہا بنے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ طے ہوا تھا فلاں کے ساتھ، وہ دبئی ریٹرن تھے، وہ فلاں تھے، بہت بڑے گھرانے کے تھے، لیکن ایک منہ پہ تماچا لگا ہے اس واقعے نے کہ ایک غریب کا بچہ، ایک میڈیم فیملی کا بچہ وہ تیار ہو گیا دینداری کے بنیاد کے اوپر، اور وہ نکاح کی مجلس ہوئی۔ اور حیرت اور زیادہ ہوگی، بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا کرا، 2 گھنٹے کے بعد جب وہ آنے لگے، یہ نکاح کی مجلس ختم ہو رہی ہے اور وہ دولہا گھوڑے پر اس جگہ آیا تو ایک دم بے عزتی کے ساتھ اس دربار سے نکالا گیا۔ سارے کے سارے مجلس کے نکاح میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دعا کرنے کے بعد جیسی اٹھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ تم یعنی جو ہے لالچی لوگ ہو، تم بدماش لوگ ہو، تم یعنی جو ہے ڈیمانڈ کر کے کسی بچیوں کی بے عزتی کراتے ہو۔ اس طریقے سے تو وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو بھاگنا پڑا۔ یہ ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خدا کے واسطے ڈیمانڈ کر کے اور مطالبہ کر کے اپنے شادیوں کو خانہ بربادی مت بنائیے۔ خانہ آبادی بنانے کے واسطے آسان نسخہ میں یہ بتاتا ہوں، اللہ کے واسطے جو ذمہ دار ہیں لڑکی والے لڑکے والے بیٹھ کر یہ کریں کہ بھائی جو ہماری حیثیت ہے ہم خرچ کریں گے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ کریے، قرض مت لیجیے۔ اور ہر لڑکی والا کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے، تھوڑے سے سونے کی، تھوڑے سے برتنوں کی، سامان جہیز کی، سب کچھ ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسے بھی مثالیں آج کل اللہ کے فضل و کرم سے دینداری کی وجہ سے مل رہی ہے کہ پلنگ دے رہے تھے، بسترا دے رہے تھے، لڑکے والوں نے کہا کہ پلنگ بسترا مت دو، ہمارے گھر میں ہم نے فرنیچر بنا لیا ہے، ہم نے گھر میں یعنی جو ہے سب چیزوں کا انتظام کر لیا ہے۔ بچے آج کل نوجوان دینداری کی وجہ سے کچھ نوجوان بول دیتے ہیں کہ ہم سسرال کا جوڑا بھی نہیں پہنیں گے، سسرال کا ڈریس بھی نہیں پہنیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مثالی نکاح ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اخبارات جو ان کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ ایڈیٹر حضرات جو مثالی نکاح کے نام سے دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے یہ سب ساری چیزیں کرتے رہیں اور مثالی نکاح منعقد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے دور میں جو نکاح کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا اور زنا کو سستا بنا دیا۔ دور جاہلیت میں نکاح آسان تھا، زنا بہت مشکل تھا۔ زنا کے سلسلے میں تصور کر کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، انسان اس طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ آج تو جو ہے نکاح بہت مشکل ہو گیا اور زنا بالکل آسان ہو گیا۔ 200-500 میں تمہارا بچہ جا کے حرام کاری کر کے آ رہا ہے۔ یہ زنا کاریوں کے اڈے بن گئے ہوئے ہیں۔
یہ حسن کے دربار اور حسن کے بازار سجے ہوئے ہیں. آپ کا بچہ بگڑنے میں دیر نہیں لگنے والی ہے. کسی بچی کو لے کے بھاگنے والا ہے. اللہ کے واسطے سادگی کے ساتھ اپنے خاندان میں جو ہے رواج ڈالیے. آپ رواج ڈالیں گے سادگی کے ساتھ تو یہ نکاح کو جو ہے نکاح کو عبادت بنائیں گے. ورنہ یہ بہت برا حال ہے. اب تو میں کہتا ہوں کہ نکاح جب طے ہو جاتا ہے لڑکا اور لڑکی والے تو اب اس کے بعد تاخیر کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد نکاح ہوگا, سال بھر کے بعد ہوگا. کیوں بھائی؟ نہیں ذرا شادی کی تیاری کرنا ہے. اچھا کیا شادی کی تیاری کریں گے؟ نہیں ہم بہت یہ دینا ہے, ایک ہی بچی ہے اس کے لیے ہمارے کو خواہش ہے, ایک ہی بچہ ہے ہمارا خواہش ہے. اچھا اب وہ سال بھر کی کیا گارنٹی ہے تمہارے بچے کی؟ رشتہ طے ہوا آج, رسم ہو گیا آج, تاریخ سب کچھ معلوم ہو گئی. 1 سال تک کے انہیں گناہ نہیں کرے گا, اس کے ذہن پراگندہ نہیں ہوگا, خراب نہیں ہوگا. وہ راتوں کو اس کو میسج نہیں بھیجے گا, راتوں کو جو ہے تو اس سے گفتگو نہیں کرے گا. اچھا چلو سب آپ نے لاک ڈاؤن میں ڈال دیا, لاک کر دیا, یہ سب ساری چیزیں بچی کو ضرورت پابند کر دیا. وہ سال بھر اس کو برداشت نہیں ہو تو حرام کاری نہیں کر سکتا, غلط کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں 1 سال کا وقفہ لیتے ہو؟ کیوں 6 مہینے کا وقفہ لیتے ہو؟ آپ کو ذہن میں ہونا, اگر آپ دیندار ہیں, حاجی صاحب, نمازی صاحب ہیں, آپ سے ذہن میں ہونا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جنازہ اگر ہے تو فوراً اس کو دفن کرنے کی کوشش کرو. اور لڑکا اور لڑکی بلوغت تک کے پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, شادی کی عمر تک کے پہنچ جائے تو فرمایا کہ فوراً اس کی شادی کر دو. اب یہ جو تاخیر ہوتی ہے اس پہ میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم خانقاہ رحمانی منگیر بہار, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہم تو شیخ کی مجلسوں میں کبھی یعنی کچھ ایسی باتیں بھی مل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ شیخ محترم حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کہ لڑکا اور لڑکی, نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال پیاسے کی طرح ہے. پیاسے کی طرح ہے. ایک شخص جب کسی کو پیاس لگی اس نے پانی پانی کہا, آپ نے کہا کہ تھوڑا صبر کیجئے, ہم نے جو ہے زمزم کا پانی منگایا ہے اور سونے کا گلاس منگایا ہے اور چاندی کا گڑھا منگایا ہے, تھوڑی دیر صبر کیجئے, تھوڑی دیر صبر کیجئے. یہ جو سامان جہیز جو ہوتا ہے نا, چاندی سونا, اس کی طرف تشبیہ دی گئی. تھوڑا صبر کیجئے, زمزم کا پانی منگایا. اب اس نے جب شدت پیاس سے زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو یہ پیاسا کیا کرتا ہے؟ گندی نالی کا پانی پی لیتا ہے. ذہن میں رہے آپ کے, جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, برداشت نہیں ہونے لگا تو گندی نالی کا پانی پینا پسند کر لیتا اور اپنی پیاس کو بجھاتا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر خرابیاں یہاں سے ہو رہی ہے. جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ غلط جگہ پہ چل جا رہا. زنا آسان ہے اس کی آج کے دور میں. اس لیے خدا را جو ہے وقفہ بھی زیادہ مت دیجیے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.